24 سال کا لکی ایک سینما ہال میں صاف صفائی کا کام کیا کرتا تھا۔ جو بھی تھوڑے پیسے اسے وہاں سے ملتے وہ اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن لکی سینما کے ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر صفائی کر رہا تھا۔ سارا کچرا اکٹھا کر کے باہر پھینکنے جا رہا تھا کہ تبھی روڈ پار کرتے ہی ایک عورت کی طرف تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی آئی اور اس گاڑی سے ٹکرا کر اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ گاڑی والا تو وہاں سے بھاگ گیا پر اس عورت کی زخمی باڈی وہیں روڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ لکی بھاگتا ہوا اس عورت کے پاس گیا لیکن وہاں اس عورت کی حالت دیکھ کر یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ تبھی لکی کی نظر اس عورت کی لاش کے ساتھ پڑی ایک چمکتی انگوٹھی پر پڑی۔ وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی اور لکی کی نظریں اس سے ہٹ رہی بھی نہیں تھی۔ اس ہیرے کی انگوٹھی کے پیسوں سے لکی اپنی زندگی سنوار سکتا تھا اور اس لیے اس نے بنا کچھ سوچے اس انگوٹھی کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اتنے میں اس عورت کے آس پاس بہت بھیڑ جمع ہو گئی اور جلدی سے ایمبولنس کو بلایا گیا اور اس عورت کی باڈی کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پولیس نے سینما کے سامنے والے روڈ کو بند کر دیا کیونکہ اب سینما دیکھنے کوئی نہیں آ سکتا تھا، تو اس دن کے سبھی شوز کینسل کر دیے گئے۔ سینما کے مینیجر نے لکی کو مووی تھیٹر کی صفائی کر کے گھر جانے کو کہا۔ لکی نے اپنا من بنا لیا تھا کہ جلد سے جلد ہال کی صفائی کرے گا اور پھر اس انگوٹھی کو بیچنے چلا جائے گا۔ مووی تھیٹر کی صفائی کرتے ہوئے لکی ایک پانی سے بھری بالٹی لے کر آیا۔ کچھ دیر تک صفائی کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ جہاں جہاں بھی پوچھا لگا رہا تھا وہ جگہ لال ہوتی جا رہی تھی۔ لال زمین کو دیکھ کر لکی کے ہوش اڑ گئے۔ تبھی اس نے پانی کی بالٹی پر نظر ڈالی تو اس کا پانی خون جیسا ہو چکا تھا۔ گھبراہٹ کے مارے لکی کے ہاتھ سے وہ بالٹی چھوٹ گئی اور اس بالٹی کا سارا پانی نیچے بکھر گیا۔ لابی کا پورا فلور لال پڑ گیا تھا۔ لکی نے اس بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کی کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس ہال کی لائٹس جھٹکے کھانے لگی اور ایسے میں لکی نے زمین پر دیکھا کہ اس کی لال والی جگہ پر کسی کے پیروں کے نشان بن رہے ہیں اور وہ جس کسی کے بھی ہیں وہ اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اچانک اسے کسی عورت کی پرچھائی دکھائی دی اور لائٹس بھی پوری طرح بند پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر لکی کی حالت خراب پڑ گئی اور اس کی ایک زور کی چیخ نکل پڑی، لیکن تبھی لائٹس پھر آن ہو گئی۔ تب لکی نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیچے زمین پر دیکھا لیکن وہاں بھی نہ خون تھا نہ پیروں کے نشان تھے، بس پانی بکھرا پڑا تھا۔ لکی کو لگا کہ یہ سب اس کا وہم ہوگا اور وہ واپس صفائی میں لگ گیا۔ لابی کی صفائی ختم کر کے وہ ہال میں گھسا اور اس کی صفائی کرنے لگا۔ چیئرز کے نیچے گرے پاپ کارن کی بھی صفائی کرنے لگا۔ وہاں ایک چیئر کے نیچے ایک چاکلیٹ کا ریپر گرا ہوا تھا۔ اس نے اٹھانے کے لیے وہ جیسے ہی نیچے جھکا اسے پچھلی چیئر پر کسی کے پیر دکھے۔ لکی ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پچھلی چیئر پر کوئی نہیں تھا۔ لکی نے پھر سے نیچے جھک کر دیکھا، تب پچھلی چیئر پر کسی کے پیر نہ تھے، لیکن جب وہ اٹھا تو اس کے ٹھیک سامنے ایک لاش جیسی دکھنے والی ایک بھیانک عورت کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لکی کی روح کانپ اٹھی۔ وہ فٹافٹ اس مووی تھیٹر سے باہر کی طرف بھاگا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد لکی جیسے ہی روڈ کراس کرنے لگا تو اسے وہیں بھیانک عورت دکھائی دی۔ اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا، اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور آنکھیں بالکل لال پڑی تھی۔ لکی نے اس عورت کو دھیان سے دیکھا تو عورت کوئی اور نہیں بلکہ وہی عورت تھی جس کا اس شام مووی تھیٹر کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ لکی کے پیر وہیں روڈ پر جم سے گئے تھے اور وہ ڈر سے کپ کپاتا ہوا بس اس عورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ تبھی روڈ پر تیزی سے چلتی ہوئی ایک گاڑی آئی اور اس نے لکی کو ٹکر مار دی۔ گاڑی کے ٹکراتے ہی لکی وہیں روڈ پر گر پڑا
اور وہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے جیب سے نکل کر روڈ کے کنارے جا گری۔ اسے بہت چوٹ آئی اور وہ درد کے مارے تڑپ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک آدمی لکی کو دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا لکی کی باڈی زخمی حالت میں روڈ پر پڑی ہوئی ہے، لیکن لکی کی طرح اس آدمی کی نظر بھی اس ہیرے کی انگوٹھی پر ہی گئی۔ اس نے آس پاس دیکھا اور اس کے بعد اس ہیرے کی انگوٹھی کو اپنے جیب میں ڈال دیا اور لکی کو مرتی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن نیوز آئی کہ پچھلی رات اس سینما کے سامنے والی روڈ پر 3 لوگ الگ الگ ٹائم پر ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔